ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الدہر. اس سورت کو سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ نام لکھا ہے. اسی کا نام سورہ حل عطا بھی ہے. اسی کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے. مختلف نام ہے اس سورت کے. دہر یا انسان زیادہ مشہور ہیں. اس سورت کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ مکی ہے اور خصوصاً اس کے ابتدائی آیات، لیکن آخری رکوع یا بعد کا حصہ یا بیشتر حصہ مدنی ہے. پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ قرآن پاک میں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب مدنی مکی لکھا جاتا ہے وہ ان صورتوں کی یعنی اکثر تعداد کے اعتبار سے لکھا جاتا ہے. اگر زیادہ تعداد ان آیات کے اندر مکی ہے تو وہ مکی کہلائے گی، زیادہ تعداد مدنی ہے تو مدنی. تو اس صورت کا یہاں جو نام لکھا ہے ہمارے یہاں سورۃ الدہر مدنیۃ، کیونکہ بہت سی آیات اس میں مدنی ہے تو مدنی سورت شمار ہو. اس سورت کا آغاز ہوا ہے انسان کو ایک حوالے سے یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور خصوصاً اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ ابتدائی آیات مکی ہیں، چونکہ مکہ مکرمہ میں اس عقیدے کے بارے میں زیادہ زور دیا گیا تھا. پچھلی صورتوں میں بھی آپ نے یہ مضمون سنا ہے کہ مکہ کے لوگ کفار یہ دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر تھے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. اور پہلے بھی میں نے بات آپ سے عرض کی تھی، اہل علم نے یہ بات نقل کی ہے. ایک تو ہوتا ہے عقیدہ، انسان کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، لیکن بعض اوقات انسان کے عمل سے بھی اظہار اسی کا ہوتا ہے کہ شاید اسے دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں. الا ماشاء اللہ آج کل ہم اپنے حوالے سے دیکھیں، ہم میں سے ہر دوسرا شخص یہی سمجھتا ہے کہ شاید ساری عمر میں نے یہیں رہنا، میں نے ان اعمال کا جواب دینا ہی نہیں، مجھ سے کوئی باز پرس کرنے والا ہے ہی نہیں، میں نے چھپا کے کوئی کام کر لیا تو بس ساری عمر وہ چھپا ہی رہے گا. یہ کیسے ممکن؟ تو یہاں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. حل کا لفظ ویسے تو آتا ہے استفہام کے لیے، کویسچن مارکس کے لیے، کیا، لیکن یہی حل کا لفظ بعض اوقات یقین کے لیے بھی آتا ہے، تحقیق کے لیے. یہاں یہ حل تحقیق کے معنی میں ہے. حل اتی علی الانسان، یقیناً انسان پر ایک ایسا زمانے میں وقت گزر چکا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے لم یکن شیئا مذکورا. اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون
ظاہری بات ہے قرآن سے زیادہ فصاحت و بلاغت کس کلام کی ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان پر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جب وہ ایسی چیز تھا، ہم آسان زبان میں کہتے ہیں، جو قابل ذکر ہی نہیں۔ ذرا انسان اپنے آغاز پہ غور کرے، وہ ذکر کرنے کے قابل وہ چیز ہے ہی نہیں۔ ہر انسان، یقیناً ہر انسان پر ایک زمانہ، ایک وقت ایسا گزر چکا ہے، اور بعد مفسرین نے اس کو اور پیچھے لے گئے۔ اگر آپ یعنی وہ نطفے سے پیچھے لے جائیں، وہ نطفہ کن غذاؤں سے بنا؟ وہ غذاؤں سے ہی بنتی ہیں ساری چیزیں، انسان کے اندر جو قوتیں پیدا ہو رہی ہیں، جتنی قوتیں غذاؤں سے بنتی ہیں۔ پھر غذا کہاں سے آئی؟ وہ زمین سے نکلی، زمین میں بیج کس نے ڈالا، اس کے یعنی برابر ہونے میں کس چیز کا دخل ہے، سورج کی شعاعیں، ساری کہانی۔ تو انسان اگر سوچنا چاہے تو انسان کے اوپر یقیناً ایک ایسا وقت گزرا ہے جب کہ وہ ایک قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، ہر شخص پر گزرا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید وضاحت کی کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا من نطفہ، ایک نطفے سے۔ کیسا نطفہ؟ امشاجن، جو ملا جلا ہوا ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہی ہے کہ مختلف غذاؤں سے وہ چیز مادہ منویہ بنتا ہے، تو مختلف غذاؤں سے ملا جلا ہے۔ اور ایک مفہوم واضح یہ بھی ہے کہ عورت اور مرد کا نطفہ جب اکٹھا ہوتا ہے آپس میں، اسی سے انسان کا وجود بنتا ہے، ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک نطفے سے جو کہ ملا ہوا تھا۔ نبتلیہ، اس کے بھی دونوں مفہوم ہیں۔ ایک تو ظاہری مفہوم ہے، یعنی اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس کی آزمائش کرتے ہیں، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ابتلا، آزمائش۔ ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ نبتلی کا معنی ہے یعنی الٹ پلٹ کرنا، کہ انسان غور کرے کہ وہ نطفہ کتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد اس انسان کی شکل میں آیا ہے۔ قرآن میں دیگر مقام پہ اس کی تفصیل ہے ساری۔ کبھی نطفہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد مضغہ بنتا ہے، پھر علقہ ہے، پھر اس کے اوپر فکسونا العظام، پھر عظام بنتے ہیں، پھر اللہ اس ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتا ہے، پھر اندر روح پھونکی جاتی ہے، پھر سارا طے ہوتا ہے کتنا اس نے جینا ہے، کیا سارا پروسیس۔ تو انسان یہ سوچے کہ نبتلی ہی، ایک معنی تو آزمائش ہے کہ ہم نے انسان کو کیوں بنایا، آزمائش ہے، اور ایک یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو الٹ پلٹ کرتا، یہ ساری کیفیت ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس کو خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا بنایا۔ یہ نہیں کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا، اللہ نے اسے حواس دیے، اللہ نے اسے علم حاصل کرنے کے ذرائع دیے۔ سب سے جو بنیادی ذرائع علم حاصل کرنے کے وہ یہ دو ہی ہیں، دیکھ کر اور سن کر۔ آپ دیکھیے جو بالکل چھوٹا بچہ ہے، نومولود ہے، اس کو کس چیز سے وہ سیکھتا، کس چیز سے ہے؟ یا سن کے سیکھتا ہے یا دیکھ کے سیکھتا؟ جو زبان سنے گا، جو وہ گفتگو سنے گا ماں باپ سے، اپنے اہل و عیال سے، وہی سیکھتا چلا جائے گا۔ جو دیکھتا ہے وہی حرکتیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کے راستے دیے۔ اور صرف یہ نہیں، اتنا نہیں، انا ہدیناہ السبیل، اللہ تعالیٰ شانہ فرما رہے ہیں پھر ہم نے اس کی رہنمائی کی راستوں کی طرف، بہدیناہ النجدین، دونوں راستے اس کو دکھلائے، صحیح بھی غلط بھی۔ پھر اپنے اختیار سے بندہ جب قدم اٹھاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اما شاکرن و اما کفورن، یا تو اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے یا نعوذ باللہ ناشکرہ بن جاتا ہے۔ پھر اگر ناشکرہ بنتا ہے تو آگے دونوں کا ذکر ہے، انا اعتدنا للکافرین، جو کفار ہیں ان کے لیے تو ہم نے کیا چیز تیار کی ہے؟ استغفر اللہ، تین الفاظ ہیں، سلاسل، اغلالا اور سعیرا۔ سلاسل یہ لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے، پچھلی ایک دو صورتوں پہلے بھی۔ سلاسل کا مطلب ہے زنجیر، ہم نے ان کے لیے زنجیریں بنائی ہیں کفار کے لیے، اغلالا گلے میں ڈالنے والے طوق، سعیرن اور دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ ساری کیفیات کس کے لیے ہیں؟ انا اعتدنا للکافرین، یہ کفار کے لیے، یعنی وہ لوگ کہ جو اما کفورن، ناشکری کا رستہ اپناتے ہیں، نہ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، نہ کسی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ کیفیت ہوگی۔ اس کے مقابلے میں دوسرے کون؟ ان الابرار، بے شک نیک لوگ، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ابرار، نیک کو۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے اہل علم میں کہ ابرار نیک وہ شخص کہلاتا ہے، ابرار کہنے کا حقدار ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس پر جتنے حقوق فرض کیے ہیں،
مخلوق کے حقوق بھی، اللہ کے حقوق بھی، اور اپنے نفس کے حقوق بھی، وہ تینوں قسم کے حقوق کو پورے طور پر ادا کرتا ہے، یہ شخص کہلاتا ہے ابرار۔ اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہے، اور اللہ نے نفس کے حقوق بھی رکھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہاری جان کا بھی تم پہ حق ہے۔ تو آپ نے ایک حدیث کا مفہوم سنا ہوگا کہ ایک موقع کے اوپر 2-3 صحابہ تھے، وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے کیفیت پوچھی ازواج مطہرات سے۔ آنے کے بعد، اور بعض کہتے ہیں کہ باہر سے سفر سے آئے تھے وہ صحابی، انہوں نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی، گھریلو زندگی کے بارے میں پوچھا کہ جی باہر کی زندگی تو ہم دیکھتے ہیں، صحابہ بھی دیکھتے ہیں، گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں، تاکہ ہم وہ معمولات ہم بھی سیکھیں، ہم بھی اس کو فالو کریں۔ انہوں نے جب کیفیت بتائی، وہ ساری باتیں طویل حدیث سے انہوں نے بتلایا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سو بھی جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں، جو بھی حقوق ہیں اور جو اللہ کا حق ہے وہ بھی ادا کرتے ہیں، ساری کیفیت بتائیں، اور روزہ رکھ بھی لیتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں کبھی۔ اچھا، ان صحابہ نے اپنے طور پر یہ سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تو معصوم عن الخطا، آپ سے خطائیں ہیں ہی نہیں، اور اگر ہیں اللہ نے ساری درگزر کر دی، سارا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، قرآن کے ساتھ۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کر رہے ہیں تو ہمیں تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کی ضرورت ہے۔ اپنے طور پر بظاہر نیکی میں بڑھنے کی انہوں نے ایک سوچ پیدا کی، اور وہیں کھڑے کھڑے حدیث میں آتا ہے انہوں نے عہد کیا ان تینوں صحابہ نے۔ ایک نے یہ الفاظ کہے جو حدیث میں آتا ہے، انہوں نے کہا، اس کا مفہوم ہے کہ میں آئندہ زندگی میں جتنے دن باقی ہیں میں کسی دن کا روزہ نہیں چھوڑوں، بس مسلسل روزے رکھتا رہوں۔ ایک صحابی نے عہد کیا کہ جی میری زندگی کی جتنی راتیں باقی ہیں میں کسی رات میں سوؤں گا، کوشش کروں گا ساری رات اللہ کے حضور بس عبادت کرتا ہوں۔ تیسرے صحابی نے عہد کیا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، جو وقت میں بچوں کے پاس گزاروں گا، بیوی بچوں کے پاس گزارنے میں جو وقت لگتا ہے وہ بھی اللہ کی عبادت میں گزاروں۔ یہ آپس میں باتیں کر لی۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے جو ابھی گفتگو سنی وہ تم لوگوں نے کی؟ کہنے لگے نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا ارشاد فرمایا، اور آگے جو باتیں ارشاد فرمائیں اس کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مجھے، دیکھو میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں رات کو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھ بھی دیتا ہوں، میں روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں اللہ کا حق ادا کرتا ہوں مکمل طور پہ، ساتھ جو اہل و عیال کے حقوق ہے، بیوی بچوں کے، وہ حق بھی ادا کرتا ہوں۔ پھر آپ سے ارشاد فرمائے کہ میری سنت سے بڑھ کے اگر راستہ ڈھونڈو گے تو اس میں کوئی خیر نہیں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ سے ارشاد فرمایا کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ سے خوف، اللہ کا خوف، تقوی حاصل کرنے کا شوق تم سے کہیں زیادہ ہے، اور یقیناً 100%۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑھ کر کوئی خیر، کوئی تقوی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ چونکہ انہوں نے خود سے اپنی ذہن سے نکالا تھا۔ بات اصل میں عرض کرنے کی یہی ہے کہ جو حقوق ہیں، نفس کے بھی انسان پر حق ہے، ٹھیک ہے، انسان کو اگر سونا بھی ہے، اس نے بیوی بچوں کو حق بھی ادا کرنا ہے، وہ ساری کیفیات۔ تو ابرار، بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اسے کہتے ہیں کہ جو بندوں کے حقوق بھی، اللہ کے حقوق بھی اور نفس کے حقوق بھی پورے طور پر ادا کرے۔ تو ان ابرار کی کیا کیفیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الابرار یشربون من کأس، وہ پیئیں گے کأسن۔ کأسن کا لفظی مطلب ہوتا ہے پیالہ۔ عام طور پر وہ پیالہ کہلاتا ہے کہ جس پیالے میں شراب وغیرہ یا کوئی چیز پلائی جاتی ہے، پی جاتی ہے، تو وہ پیئیں گے من کأسن، ان پیالوں میں، کان مزاجھا کافورا، اور جو چیز پیئیں گے نا اس کا مزاج یعنی آمیزش، اس میں جو چیز شامل ہوگی کس کی ہوگی؟ کافور کی آمیزش ہوگی۔ اور یہاں علماء نے لکھا ہے اس کافور سے وہ دنیا کا کافور نہیں ہے۔ جہاں اس قسم کے الفاظ آئے ہیں وہ صرف نام کے اندر مشابہت ہے، باقی اس کی کیفیت کیا ہوگی وہاں کی۔ اب جیسے شراب کا لفظ بھی آتا ہے، شرابن طہورا، اسی میں آگے آ رہا ہے، کل آئے گا، تو وہ شراب کو دنیا کی شراب جیسی تھوڑی ہوگی، اس کی تو عجیب و غریب جو بھی کیفیت ہوگی اللہ ہی جانتا ہے۔ تو وہ ان کو پلائے جائیں گے ابرار کو، جن کا یعنی آمیزش کس سے ہوگی؟ کافور سے ہوگی۔ اب اس کی مزید تفصیل ہے آگے، کیا؟ عینن، وہ ایک چشمہ ہے، یشربو
عین یشرب بہا عباد اللہ، جس سے اللہ کے بندے پئیں گے۔ یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے بندے تو سارے ہی ہیں عباد اللہ، لیکن وہ اللہ کے خاص بندے ہوں گے ابرار، جن کو اللہ جل شانہ یہ نصیب فرمائے گا کہ وہ ایک چشمہ ہے اس سے پئیں گے۔ وہ چشمہ کیسا ہوگا؟ یفجرونہا تفجیرا۔ اس کا عام طور پر اس کا مفہوم یہ کیا گیا یفجرونہا تفجیرا، جس کو وہ چلائیں گے چلانا۔ یعنی لکھا ہے اور حدیث میں آتا ہے ایک دوسرے موقع پر بھی کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ جو وہاں نہریں عطا فرمائے گا، ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوگی سونے کی، یا اللہ عطا فرمائے گا۔ اگر جنتی چاہے گا کہ یہ اس نہر کا رخ ادھر مڑ جائے، وہ چھڑی سے اشارہ کرے گا، وہ خود بخود ادھر مڑ جائے گی، ادھر چاہے گا ادھر مڑ جائے گی۔ تو یفجرونہا تفجیرا، وہ اس کو چلائیں گے چلانا، جیسے چاہیں گے وہ۔ اللہ جل شانہ کی قدرت اصل تو ہے، ان کو جو نعمت حاصل ہوگی وہ نہر یا وہ عیناً چشمہ مڑتا چلا جائے۔ اور کیا کیفیت ہے ان ابرار کی؟ یوفون بالنذر، یہ دنیاوی کیفیت ہے۔ یوفون بالنذری، وہ اپنی نظر اور منت کو پورا کرتے ہیں۔ نظر ماننا، منت مان لینا، یعنی کوئی ایسی چیز جو اللہ جل شانہ کی طرف سے واجب نہیں ہے، بندہ اپنے اوپر خود واجب کر لے۔ بہت زیادہ منت نہیں ماننی چاہیے، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بلکہ منت ماننے سے منع فرمایا، اور اس حدیث کا مفہوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ معاف فرمائے شاید الفاظ کچھ اور ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ منت نہ مانگا کرو، اس لیے کہ یہ منت مانگنا اللہ کی تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتی، اس سے اللہ کی تقدیر تھوڑی تبدیل ہوگی۔ اور آگے لکھا ہے اہل علم نے کہ یہ منت تو بخیل آدمی سے مال نکلوانے کے لیے ہے، کہ بخیل آدمی ویسے مال نہیں دیتا، جب منت مان لے گا تو ہم منت پوری کرنے کے لیے دینا ہی ہوگا، لہٰذا منت نہ مانے۔ لیکن اگر مان لے منت تو منت ہو جاتی ہے۔ البتہ ایک دو باتوں کو اس میں خیال رکھیے گا کہ منت جس چیز کی مانگے، ایک تو وہ جائز کام ہو، اور دوسرا عبادت بھی ہو، اور تیسری بات اہل علم میں یہ شرط بھی لکھی ہے کہ اس کی مثل کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب بھی موجود ہو۔ مثلا میں مثال سے عرض کر دیتا ہوں، نماز ہے، نماز فرض ہے، واجب ہے۔ اب اگر بندہ کہتا ہے کہ میرے یہ کام ہو گیا، میں اتنی نوافل پڑھوں گا، تو ظاہری بات ہے نوافل کی منت مان سکتے ہیں، چونکہ اس کی مثل اس جیسی نماز فرض واجب موجود ہے عبادت کے طور پہ۔ روزے کی منت مان لے، روزہ بھی موجود ہے، صدقہ خیرات کی منت مان لے، وہ بھی موجود ہے۔ لیکن اگر وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر میں اپنا فلاں نیک کام کر دوں گا، درخت لگا دوں گا، یا کوئی اور کام ہے، تو درخت لگانا بذات خود واجب نہیں ہے، یہ اور بھی نیک کام اس کے علاوہ بے شمار ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی چیز کی منت مانے کہ جس کی مثل وجوب شریعت کے اندر پہلے سے موجود ہو، اس کی منت ماننے کی گنجائش ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ منت ماننے کے بعد اس کو پورا نہ کرے، یا اگر ناجائز چیز کی منت مانتا ہے استغفر اللہ، تو ایسی صورت میں اس منت ماننے کو پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس منت کو، یا دوسرے لفظوں میں نظر کو، قرآن میں یہی ہے لفظ، کسی کو منت کہتے ہیں، اس نظر کو، منت کو توڑے، اور جو قسم توڑنے کا کفارہ ہے، پیچھے گزر چکا ہے سورہ مائدہ کے اندر، وہ قسم توڑنے کا کفارہ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ تو یوفون بالنذر، وہ لوگ پوری کرتے ہیں اپنی منت کو۔ کون؟ ابرار کا بیان ہے۔ اور کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، کان شرہ مستطیرا، جس دن کی جو آزمائش اور فتنہ ہے مستطیرا، بہت پھیلا ہوا ہوگا، پھیلا ہوا، یعنی ہر طرف اس فتنے کی پھیلاؤ ہوگا اس دن، قیامت کا دن، اس دن سے وہ ڈرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں ابرار؟ یطعمون الطعام علی حبہ، وہ کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، اس کی محبت میں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یہی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ اور بعد مفسرین نے لکھا ہے، وہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، اور بعد نے لکھا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کہ حب ہی کی ضمیر لوٹے اپنی طرف، طعام کی طرف، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں علی حب ہی، اس کھانے کی محبت پر۔ کیا معنی؟
کہ ان حالت میں کہ جب خود بھی کھانے کی بڑی طمع ہے، خود بھی ضرورت ہے کھانے کی، لیکن پھر ایثار کرتے ہوئے دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اچھا، کن کو کھلاتے ہیں؟ مسکینن و یتیمن و اسیرا، مساکین کو، ضرورت مندوں کو، یتیمن یتیم کو، و اسیرن اور قیدی کو، ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آگے پھر الفاظ ہیں انما نطعکم لوجہ اللہ، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ پہلی جو علی حبہ میں ضمیر اگر کھانے کی طرف لوٹائی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر یہ اگلی آیت میں بھی آ گیا ہے، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ بے شک ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں نا، اس میں ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو ہم تم سے اس کا کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم تم سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ انا نخاف من ربنا، اور یوں کہتے ہیں وہ ابرار کہ بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یومن، اس دن سے، عبوسن، جو بہت ہی سخت ہوگا، بہت ہی سخت دن ہوگا۔ قمطریرن کا مطلب یہ بہت شدت والا، عبوسن چہرہ بدلنے والا، سخت خوفناک، قمطریرن بہت شدت والا دن ہوگا۔ فوقاہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ آگے اللہ خود فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، شر ذالک الیوم، اس دن کے شر سے، وہ جو انتہائی بھیانک قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان ابرار کو اس دن کے شر سے بچا لیا۔ ولقاہم، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا کیا؟ نظرتاً و سرورا، نظرتاً خوش روئی، یعنی بہت تر و تازگی بھی عطا فرمائی، و سروراً اور خوشی بھی عطا فرمائی۔ اور ان کا کیا بدلہ ہوگا قیامت میں، اس کی تفصیل آگے ہے۔ یہ ابرار اور اس کے مقابلے میں ناشکر، ان کا ذکر آپ نے سنا۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ اور یہ سورہ دہر یہ ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو فجر کی نماز میں اگر اہتمام اس چیز کا کر لیا جائے کہ جمعے کے روز فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھی جائے، اور حرمین کے اندر اب بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، خاص طور پر مدینہ منورہ میں تو بہت زیادہ شیخ حذیفی عمل کرتے ہیں، لیکن وہاں ہمارے حجاج کو اکثر ہوتا ہے، مسئلہ حاجی یا عمرے کرنے والے جاتے ہیں، چونکہ سورہ سجدہ میں سجدے والی آیت ہے، اگرچہ بعض اوقات وہ اناؤنسمنٹ بھی کرتے ہیں نماز سے پہلے کہ جی امام صاحب سجدے والی آیت پڑھیں گے، لیکن ظاہر بات ہے عربی میں ہوتی ہے تو بعض حضرات کو اس میں نہیں ہوتا، تو یہ بھی بعض روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یقیناً انسان پر ایک ایسا زمانہ گزر چکا ہے جب وہ نہیں تھا ایسی چیز جس کو ذکر کیا جائے، قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، انسان پہ ایک زمانہ یقیناً گزرا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک نطفے سے جو کہ ملا جلا ہے، نبتلیہ، ہم اس کو آزماتے ہیں یا ہم اس کو الٹتے پلٹتے ہیں، اس نطفے کو دونوں معنی ہو سکتے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے پھر اس کو بنایا خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا۔ انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے اس انسان کی رہنمائی کی ایک راستے کی طرف، اما شاکرن و اما کفورن، اب اس کی مرضی ہے چاہے تو شکر گزاری اختیار کر لے اور چاہے ناشکری اختیار کرے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، یہاں ایک چیز دیکھ لیجئے گا، آپ کے سامنے الفاظ اس وقت موجود ہے، ایسے تو پورا فن ہے، کسی موقع پہ میں عرض کروں گا۔ یہاں آپ دیکھیں سلاسلہ لکھا ہوا ہے اور یہاں الف کے اوپر نا چھوٹا سا ایک سرکل بنا ہوا ہے، چھوٹا سا گول دائرہ نظر آ رہا ہو، آپ صرف یہی مفہوم ذہن میں رکھیں، قرآن میں بیشتر مقامات پر ہے اور ہمیشہ الف کے اوپر ہی ہوگا یہ چھوٹا سا دائرہ، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ الف پڑھا نہیں جائے گا، آسان زبان میں یہ الف سائلنٹ ہوگا، جیسے انگریزی کے اندر بہت سے حروف ہم بولتے ہیں، یعنی لکھنے میں آئیں گے بولنے میں نہیں آتے، تو اسی طرح یہ بھی الف، اس کو سلاسل، اگر یہ دائرہ نہ ہو تو سلاسلا وغلالن شبہ ہو سکتا ہے، تو اس کو آپ نے الف کو نہیں پڑھنا، سلاسلا و اغلالا، یعنی لام زبر لا اور اگلا حرف پڑھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، بے شک ہم نے تیار کیا ہے کفار کے لیے بیڑیاں بھی، واغلالن اور طوق بھی، وسعیرن اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک جو ابرار نیک لوگ ہیں وہ پیتے ہیں من کأس
کان مزاجھا کافورا، اس برتن سے، اس چیز سے کہ جس کے آمیزش کافور کی ہے. وہ اس میں کیا چیز ہے؟ وہ اصل میں عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، وہ ایک چشمہ ہے جس کو پیتے ہیں اللہ کے خاص بندے، یفجرونہا تفجیرا، وہ اس کو چلاتے ہیں، چلانا اپنی مرضی سے اس چشمے کو موڑ سکتے ہیں. یوفون بالنذر، اور وہ پوری کرتے ہیں اپنی منت کو، ویخافون یوما، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، کان شرہ مستطیرا، جس دن کی آزمائش بہت ہی زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کھانے کی محبت کے موقع پر یا اللہ کی محبت کے لیے، مسکین کو بھی، یتیم کو بھی، اور قیدی کو بھی. انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور یوں کہتے ہیں وہ کہ بے شک ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے خاطر. لا نرید منکم، ہم نہیں چاہتے تم سے جزاء ولا شکورا، نہ تو کوئی بدلہ اور نہ ہی کوئی شکریہ. انا نخاف من ربنا، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یومن، اس دن ہم، یعنی اس دن کا ہمیں اپنے رب سے خوف ہے، عبوسن قمطریرا، جو بہت ہی یعنی چہرہ بدلنے والا ہوگا، قمطریرا، اور بہت سخت دن ہوگا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرمانے فوقاہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، شر ذلک الیوم، اس دن کے شر سے، ولقاہم نظرۃ وسرورا، اور ان ابرار کو اللہ نے عطا فرمائی تر و تازگی بھی اور سرور اور خوشی بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، اللہم آمین. حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب نبر اللہ مرقدہ آج دنیا سے رخصت ہو گئے. ہمارے بھی استاد تھے، آپ میں سے بھی بیشتر یقیناً آپ کے استاد بھی ہوں گے یا ان سے مستفید ہونے کا موقع ملا ہوگا. بہت ہی بزرگ تھے، اور اگر آپ غور کریں ایک ایک کر کے جس طرح قابل رخصت ہو رہے ہیں اوپر تلے، صرف پاکستانی کی بات لے لیں، مختلف علاقوں میں ابھی چند روز پہلے پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نبر اللہ مرقدہ وہ دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت بھی اب رخصت ہو گئے. اتنا قحط الرجال ہے، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان والی، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما. بڑے بڑے اکابر ہمارے اساتذہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما. یا اللہ ہماری دستگیری فرما، ہم سب کے حال پر رحم والا، کرم والا معاملہ فرما. وہ تو یقیناً پاکیزہ ہستیاں تھیں، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. ہمیں بھی ان کے ایسے پاکیزہ حضرات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. جتنے لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت والی زندگی عطا فرما. جتنے ان کے لواحقین ہیں ہم بھی ان کے لواحقین میں شامل ہیں، ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.